دعائے کمیل جو دعا ہمارے یہاں مشہور ہے، اور جب موقع ملے تو ایک مرتبہ دعائے کمیل کے ترجمے کو اور اہل علم اہل معرفت دعائے کمیل کو بخوبی جانتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ کس طریقے سے مولا کائنات نے توحید کا پیغام اس دعا میں دیا ہے، اور کس طریقے سے دعائے کمیل جو انہی کے ذریعے سے وارد ہوئی ہے، مولا کائنات نے انہیں دعائے کمیل تعلیم دی اور انہی کے نام سے دعائے کمیل مشہور ہے۔ دعائے کمیل جناب کمیل بن زیاد کے نام سے مشہور ہے۔ اگر آپ دعائے کمیل کو پڑھیں اور اس کے ترجمے کو پڑھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس میں مولا کائنات نے سلیقہ سکھایا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے بندہ اپنے معبود سے گفتگو کرے۔ اگر آپ اسے پڑھیں اطمینان سے تو ایک لہجہ، طریقہ، آداب، سلیقہ، کس طریقے سے ہمیں خدا سے کلام کرنا چاہیے، کس طریقے سے عاجزی سے خدا سے طلب کرنا چاہیے، کس طریقے سے پروردگار عالم سے اگر ہماری حاجتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں تو کیسے مطالبہ کریں، وہ ساری کیفیت دعائے کمیل میں مولا کائنات نے جناب کمیل کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہیں، وہ دعا پہنچی ہے۔ جناب کمیل بن زیاد جو ہے وہ انہیں جنگ صفین میں بھی جناب کمیل شامل تھے، اور معاویہ کے لشکروں میں سے کئی کو جو ہے واصل جہنم کیا، اور صفین کے میدان میں موجود تھے اور مولا کائنات کے ساتھ ہم رکاب ہو کر جو ہے جنگیں لڑی ہیں۔ جنگ صفین میں بھی جناب کمیل شامل تھے۔ دوسری چیز کہ جناب کمیل کی جو دعا وارد ہوئی ہے زیارت، انشاءاللہ ہم وہ زیارت ضرور پڑھیں گے، اور جناب کمیل جو ہے مولا کائنات کے مخلص شیعوں میں سے بھی تھے، اور جناب کمیل کو اس یہ جہاں کھڑے ہیں نا، یہ اس زمانے میں کوفے کا چوراہا ہوتا تھا جہاں سے راستے تقسیم ہوتے تھے۔ چوراہا ہوتا ہے نا، کہ یہ راستہ گلی میں جا رہا ہے، کبھی دوسری طرف، تو یہ چوراہا تھا۔ اس چوراہے پہ ہی جناب کمیل کو قتل کیا تھا کس نے؟ ابن زیاد ملعون کے بھائی نے، عبداللہ بن زیاد کے بھائی حارث ابن زیاد نے صحابی رسول کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد ان کے جنازے کو یہیں پر چھوڑ دیا تھا۔ تو ان کے قاتل جو ہے وہ کون ہے؟ عبداللہ ابن زیاد کا بھائی حارث ابن زیاد، اس نے جو ہے یہاں پہ قتل کیا۔ اور عبداللہ بن زیاد جناب مسلم کے بیٹے عبداللہ اور ابراہیم کے قاتل ہے، کہ جس نے قتل کیا وہ اب جب مسیب جائیں گے تو اس طرف جو زیارت وغیرہ وہ پڑے گی۔ تو یہ جناب کمیل بن زیاد کے خطبے ہے، ان کے وسیلے سے آپ کو موقع ملے تو ایک مرتبہ دعائے کمیل ضرور پڑھیں، گھر پہ جا کے تنہائی میں اگر آپ جا کر پڑھیں گی اور اپنے خدا کو حاضر و ناظر رکھ کے دیکھیں۔ دعا کا سلیقہ جو جناب کمیل سے ہم تک پہنچا ہے نا، وہ سب سے بہترین سلیقہ ہے۔ اتنی تاکید کی گئی ہے کہ انسان روزانہ پڑھے، روزانہ نہیں پڑھ سکتا تو ہفتے میں پڑھے، ہفتے میں نہیں پڑھ سکتا تو مہینے میں پڑھے، مہینے میں نہیں تو 3 مہینے پہ، 6 مہینے پہ، یہاں تک کہ اپنی عمر میں ایک مرتبہ ہی صحیح دعائے کمیل کو پڑھے۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ جب اپنے وطن جائیں یا موقع ملے تو تنہائی میں صرف عربی کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے ترجمے کو بھی پڑھیں کہ آخر کیا ایسی چیز ہے کہ جسے مولا کائنات نے جو ہے جناب کمیل کو دیا، اور جناب کمیل کے ذریعے سے ہم تک جو ہے یہ دعائے کمیل پہنچی۔ اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں پروردگار عالم سے گفتگو کرنے کا سلیقہ اور تمام سلیقہ اس میں موجود ہے کہ کیسے کیا کیا گفتگو کی ہے، کیا پیغام دیا ہے توحید کے لیے، جو ہے سب سے بہترین پیغام جو ہے توحید کو کس طریقے سے مولا کائنات نے بیان کیا ہے، وہ دعائے کمیل میں آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وجاء بالحق من عنده وصدق المرسلین۔ السلام علیہ، السلام علی خاتم النبیین، السلام علی امیر المومنین، السلام علی فاطمة السیدة النساء العالمین، السلام علی خدیجة الکبریٰ ام المومنین، السلام علی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنة من الخلق اجمعین، السلام علی ائمة المسلمین وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي منتظر وعد المؤمنين، السلام على ملائكة المقربين
وعباده الصالحين. السلام على عباد الصالحين والوليين في العالم التقي مدفون بأرض الغريب. حميل بن زياد السلام على من كلمه الكامل في الصفات والأمير في الغزوات وآتى الطاعة وعلم الدعاء خضر وأجزأ عن النصر والحقيقة فظهر فيها ظاهرة. أشهد أنك قد هديت إلى الحق والثبات منهاج الصدق والرشاد وآرست عن الباطل والإناد. السلام على أحد جوادي حبل المتين القاضي بصحبة سيد الوفيين والحسن والحسين. السلام على من أخبره سيد الصادقين بعد النبي صلى الله عليه وآله سيقتلك الظالم والشقي اللين حجاج بن يوسف ثقفي. السلام عليك يا حميل بن زياد النقي اليماني وعلى صاحب أمير المؤمنين المدفون إلى جواره الجنات الأبرار وجورة الابن مسعود الأبدي والأبدي الحي عبد الله بن يحيى الحميد وعبد الله بن أبي